نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالی نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، جو کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ مقاصد جن کو ہم بھلا چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے اور جلا بخشنے کی ضرورت ہے، جن مقاصد کے لیے یہ وطن عزیز پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ اور یقیناً ان مقاصد کو وہ لوگ سب سے زیادہ جانتے تھے جو کہ اس پاکستان کو بنانے والے تھے اور پاکستان کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے والے تھے۔ چنانچہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے اپنی تقریر کے اندر 13 اپریل 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایسی پناہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اسی طرح 15 نومبر 1942 کو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، اور پھر فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا۔ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد کی بقا اسی صورت میں باقی رہ سکتی ہے جبکہ ان اصولوں کی پیروی کی جائے جو کہ اسلام نے متعین کیے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مقصد کی بقا کے ساتھ ہی پاکستان کی بقا بھی جڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آزادی کا دن بھی اسی طریقے سے منائیں کہ ہمارے مقاصد کی تکمیل ہو سکے اور یہ بات ثابت ہو سکے اور اس بات پر دلیل قائم ہو سکے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ وہ رہنما اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی نعمت عطا کرنے پر قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی آزادی کے دن کم سے کم شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ جتنا صدقہ خیرات ہم کر سکتے ہیں اتنا صدقہ خیرات ادا کریں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو تا قیامت سلامت رکھے۔ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔